Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mrs. Imtiaz Iftihar, your Islamiyat teacher. Today we are going to study a new chapter and it is Forgive and Overlook. First of all, I will read and explain this to you, and afterwards we'll discuss about the question answers given in the exercise. Dear students, the word afu in Arabic means to forgive and ignore a mistake. جیسے اردو میں عفو درگزر کہتے ہیں نا، عربک میں عفو مینس دوسروں کی مسٹیکس کو، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا. The Almighty has the attributes of Ghafoor means the all forgiving, and Rahim the merciful. The greatest example of this is seen in our everyday lives, where we commit numerous mistakes all day, yet He forgives us. The sign of His forgiveness is that He does not deprive us of His blessings. This is what He commands us to do as well. To forgive others, He says in the Holy Quran, and those who control anger and forgive people, and Allah loves those who are good in their deeds. Surah Al Imran, verse number 134. Dear students, in this paragraph, we have studied the meanings of forgiveness, and the Arabic word for forgiveness is afu, and then the attributes of Allah the Almighty as Ghafoor and merciful. It means عفو درگزر بہت ہی عمدہ کوالٹی ہے، اور اللہ پاک کے صفاتی نام غفور اور رحیم ہیں. اللہ پاک ہماری غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں، اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک جو ہیں ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں. ہمارے ہر گناہ پہ، ہماری ہر مسٹیک پہ، ہر لغزش پہ اللہ پاک ہماری پکڑ نہیں کرتے، ہمیں پنش نہیں کرتے. وہ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنی نعمتیں ہم پہ بلاک نہیں کرتے، روکتے نہیں. اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر جاری ساری رہتی ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ میاں ان سے خوش ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں لی گئی ہیں، کچھ انسیڈنٹس لیے گئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عفو درگزر یا forgiveness کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. We find many examples of forgiveness in the life of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. When he started inviting people to accept Islam, they became his deadly enemies. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جو مکہ کے لوگ تھے آپ کے جانی دشمن بن گئے. They tortured him in every possible way, but after the conquest of Makkah, he sallallahu alaihi wasallam declared a general amnesty and forgave all the non-believers. This means کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، لوگوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور مختلف طریقوں سے آپ کو انہوں نے ٹارچر کیا، آپ کو اذیتیں دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ ان کے 3 سال تک آپ ایک جو ماؤنٹ تھے اس پہ آپ اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ رہے، جہاں کہ آپ کو کھانے پینے کی جو پرووینس تھیں وہ بھی کم پڑ گئیں. لیکن آپ نے ان لوگوں کو جب فتح مکہ کے بعد، جب یعنی کہ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رولر وہاں انٹر ہوئے، تو آپ نے ان تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. نیکسٹ another incident. During the Battle of Uhud, his very dear uncle, Hazrat Hamza Radiyallahu Ta'ala Anhu, was martyred in an extremely barbarous and brutal manner. But he even forgave his assassin. تو جنگ احد کے موقع پہ جو آپ کے بہت پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں وحشیانہ طریقے سے جس بندے نے
مطلب آپ شہید کیا تھا، آپ نے اپنی شدید محبت کے باوجود، اپنی تمام تکلیف کے باوجود اس قاتل کو معاف کر دیا۔ When he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had gone to Taif to spread his message, he had been victimized and injured by the people of Taif, but he forgave them all. You all are familiar with the incident. جب آپ کلاس 5 میں تھے تو آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا اسلامیات میں جس کا نام تھا جرنی ٹو طائف۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو وہاں آپ کا آنا انہیں ناگوار گزرا، اور انہوں نے آپ پہ نعوذ باللہ بہت تشدد کیا، بے رحم طریقے سے آپ کے ساتھ بیہیو کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کے جو شوز تھے ان کے اندر بلڈ بھر گیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے اندر ان لوگوں کو کچل دیا جائے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان سب کو معاف کیا، یہ اللہ کا نام کل کو اسلام قبول کر لیں گے، مسلمان بن جائیں گے، شاید یہ اللہ کا پیغام ایکسیپٹ کر لیں، تو آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ There are also many other examples in the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam which teaches us this quality کہ ہم لوگوں کو بھی عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور ہر کسی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پہ ان کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، سرزنش نہیں کرنی چاہیے، پنش نہیں کرنا چاہیے۔ There are many such instances when he forgave his most deadly enemies. In fact, because of his forgiving nature, many non-believers and polytheists accepted Islam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کی جو یہ پہلو تھا، جو forgiving nature تھی، معاف کرنے کی جو عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے متاثر ہو کے بہت سے نان بلیورز نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام از دا ریلیجن آف پیس اینڈ ویلفیئر۔ اسلام امن اور خوشحالی اور دوسروں کی ویلفیئر اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ For all, and that is why the principle of forgiveness is greatly stressed upon in Islam. Islam teaches us to be peaceful with others, to do good with others, and it's stressed upon, it tells us the value and importance of forgiving others. It teaches us the principle of forgiving others. If we ignore minor mistakes, more serious quarrels and misunderstandings can be avoided. اگر ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں اور فوراً لڑائی جھگڑا نہ کریں تو ہم بہت سی سیریس پرابلم سے بچ جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جھگڑے نہیں ہوتے، بہت غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں امن ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہر کسی کی غلطی پہ ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بہت پرابلمس ہوتے ہیں، سوسائٹی میں بد امنی ہوتی ہے اور پیسفلی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ Dear students, if we do not ignore them, then disputes and disagreements would spread all around us. This is what used to happen in pre-Islamic Arabia, where at times even trivialities would lead to serious fights. تو جب ابھی اسلام کی آمد سے قبل پری اسلامک عربیہ میں کیا تھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے تھے، اور وہ سالوں کے سال ان کی وہ جھگڑے چلتے رہتے تھے، اور ان کے نتیجے میں بہت سیریس ان کے درمیان لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہوتا کیا تھا؟ Often they would argue over such petty matters as to who would give water to his cattle first, or who had won or lost a horse race. کس طرح کی باتوں پہ وہ جھگڑا کرتے تھے کہ کون اپنے مطلب اینیملس کو پہلے پانی پلائے گا، کیٹلس کو کون پانی پلائے گا، اور کون جو ہے وہ ہارس ریس جیتے گا، ہارے گا۔ ان ہارس ریسز جیتنے ہارنے پہ ان کی لڑائیاں ہوتی، مویشیوں پہ پانی پلانے پہ ان کی لڑائیاں ہوتی، اور دے ایون کلڈ ایچ ادر اوور سچ ٹریفلنگ میٹرز۔ ان عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایون وہ
ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے اور ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے. Then these would magnify over the years and continue for generation. نسلوں تک ان کی یہ لڑائیاں چلتی تھیں، جاری و ساری رہتی تھیں. It was through our beloved Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah the Almighty gifted us with the best possible religion. اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا پیارا مذہب اسلام عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے اپنی بہت خوبصورت تعلیمات ہم تک پہنچائیں. اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ڈیئر اسٹوڈنٹس. The solution of every problem, every difficulty, and the guiding principles for the whole field of life are given in Quran. And the religion Islam is very beautiful religion. It is gifted to us through Prophet sallallahu alaihi wasallam, which if we follow properly, our life in this world and in the hereafter will be blessed. اگر ہم یہ اس کے پرنسپل کو فالو کریں گے تو جو ہماری زندگی ہے وہ بہت پرسکون ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا. Dear students, at the end of the lesson, there is an activity for you people. Think and answer. The question given here is, how can we establish peace in the whole world? Please keep looking at the screen, and I am sharing few points with you. You may add your own also. These are only for your guideline. So you read them carefully, and you may add your own and write a short paragraph giving the solution for this question. How can we establish peace in the whole world? Few points are, we can establish peace in the whole world. The word peace is missing. We can establish peace in the whole world by establishing justice in society. جب سوسائٹی میں انصاف ہوگا، ہر کسی کو اپنا حق ملے گا، حق تلفیاں نہیں ہوں گی، تو لوگوں کو خود ہی غصہ نہیں آئے گا، خود ہی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. دین eradicating corruption from society. کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا ہوگا. کرپشن از ناٹ اونلی ارننگ منی ان رانگ ویز. Neglect of duty, wastage of time, wastage of resources is also a sort of corruption. Then the next point is being tolerant towards others, faults and mistakes. We should adopt the behavior of tolerance. Next point is eliminating violence from the world. There should be no violence in the world. If there is no violence, there will be peace. Look at the next page now. We can establish a peace in the whole world by providing security to people's life, rights, and property. By controlling use of arms. اسلحہ کا یوز نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کو کلیشن کو گن اور کلنگ آرمس لے کے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. There should be complete control over the use of arms. جب ہتھیاروں پہ پابندی ہوگی، ہتھیار کھلے عام لے کے لوگ نہیں پھریں گے، تو سوسائٹی میں وائلنس نہیں ہوگا اور پیس ہوگا. دین curbing terrorism. Terrorism is the very serious issue in the world nowadays. May Allah end it all. So our world, a beautiful world, can be very peaceful. So dear students, in this chapter we have studied the attributes of Allah. اللہ پاک کے صفاتی نام، اللہ پاک کی کوالٹیز کے اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں اور ہم پہ رحم کرتے ہیں، ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور ہمارے گناہوں سے، ہماری لغزشوں سے درگزر کرتے ہوئے اللہ پاک اپنی بلیسنگز ہم پہ روکتے نہیں ہیں. اللہ اپنی نعمتیں ہم پہ جاری و ساری رکھتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، بات بات پہ جھگڑا نہیں کرتے اور نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں پسند فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ ہماری رہنمائی کے لیے، بیکاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم از اے رول ماڈل فار اس، تو آپ کی
حیات طیبہ سے، آپ کی پیاری زندگی سے ہمیں اگزامپلس بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ فرگیونگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا اور اس سے کیا کیا فوائد ہوئے. آپ کی فرگیونگ نیچر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ کو اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس کا پتہ ہوگا، جیسے کوئی خاتون تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور ربش جو تھی وہ آپ کے راستے میں اسپریڈ کر دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور کرتے تھے. ایون کہ وہ ایک دن بیمار ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی ہیلپ کی، اس کی کیئر کی، تو ایٹ دا اینڈ شی بیکیم مسلم بائی ریسائٹنگ کلمہ. دین پری اسلامک عربیہ کے حالات کے بارے میں کہ لوگ معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، وہ نسلوں تک ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور کئی لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی فارگیونگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں ٹالرنس اڈاپٹ کرنی ہے، اور ہمیں دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت، جان، مال کی کیئر کرنا ہوتی ہے. اور نیکسٹ ایٹ دا اینڈ آپ کو یعنی کہ یہ جو ایک کوشچنس تھا کہ دنیا میں how can we establish peace in the world, I have given you few points and you may compose a very good essay out of it by adding some points from your side. Now dear, some words from there are few words from the lesson with meanings, and first word is ignore. Ignore means to reject, to refuse, to take a notice of. The next word is attributes, means qualities. Beloved, dear to heart, بہت پیارا ہونا. Amnesty, pardon granted by an authority to a large group of people or individuals. Declared means announced. Barbarous, savage, vahshiana. Assassin, murderer, killer. Assassin means a person who commits murder. Welfare, well-being, prosperity. Stressed upon, given importance. Trivialities, insignificant matters, very petty matters, common matters. Argue, to prove by giving reasons. Dear students, in PDF I have given answer to all the 3 questions given in the exercise. I hope you will study them, note them in your notebooks and memorize them also. So please read the lesson yourself once again, try to understand it all and try to understand the message given in this lesson and make all the good principles from the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. You may make a part of your daily routine in your behaviors with others. Good luck. This is end of lesson from my side. I wish you best of luck. Allah Hafiz.